کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی زبان بولی جاتی تھی؟ اوہ اچھا، آپ کو نہیں پتا تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ ہے ہنٹ لینگویج یعنی اشاروں کی زبان۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان غاروں اور جنگلوں میں رہتا تھا۔ اس وقت انسان کو اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے کوئی زبان ایجاد کر سکے جو صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں معاون ثابت ہو۔ تامل اور قدیم مصری زبانوں کو دنیا کی قدیم ترین لینگویج میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں مختلف زبانیں رائج ہوتی چلی گئی۔ آج اس ویڈیو میں ہم موجودہ دور کی ٹاپ 10 سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں کا تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں 10 وزڈم فیکٹس۔ تو ڈیئر ویورز، بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 1، مینڈارن چائنیز۔ لوگ بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ جیسے چینی ایک ہی زبان ہے۔ اصل میں یہ زبانوں کا ایک گروپ ہے جن میں مینڈارن چینی سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ یہ عوامی جمہوریہ چین اور سنگاپور جمہوریہ چین میں سرکاری زبان کے طور پر رائج ہے۔ مینڈارن کا اصلی نام کوٹونگوا ہے، جس کے معنی اردو میں مشترکہ تقریر کے ہیں۔ تاریخی طور پر اسے گوانگوا بھی کہا جاتا ہے، یعنی عہدیداروں کی تقریر۔ چونکہ شمالی چین میں مینڈارن زیادہ عام ہے، لہٰذا بعض اوقات بنگالوا یعنی شمالی بولیاں بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے دو اہم ورژن ہیں، روایتی حروف جو تائیوان، ہانگ کانگ اور مکاؤ میں استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرا آسان حروف جو چین، سنگاپور اور ملائیشیا میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ آپ کو اخبار پڑھنے کے لیے 2000 سے 3000 تک حروف سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک پڑھا لکھا چینی تقریباً 8000 حروف جان سکتا ہے۔ بولنے والوں کا چارٹ یہ ہے۔ مقامی بولنے والوں کی تعداد 893 ملین ہے۔ غیر مقامی بولنے والوں کی تعداد 193 ملین ہے۔ کل بولنے والوں کی تعداد 1.09 بلین ہے۔ نمبر 2، انگلش۔ دنیا کی دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگلش ہے۔ انگریزی کا نام اینگل سے آیا ہے۔ جرمنی کے لوگ جو پہلی صدی عیسوی میں برطانیہ میں آباد ہوئے، انہوں نے اپنا نام شمالی جرمنی کے ایک علاقے انگلینڈ سے لیا، جو کہ اب انگلینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اصل میں انگریزی جرمنی کی زبان ہے۔ اس کے الفاظ اور جملوں کی شناخت جدید زبانوں جیسے ڈچ اور جرمن سے ملتی ہے۔ انگریزی زبان میں زیادہ تر الفاظ اصل میں لاطینی ہیں، جو 11ویں صدی عیسوی میں برطانیہ کو فتح کرنے والے نارمنز کے ذریعے متعارف کرائی گئی تھی۔ اب آتے ہیں موجودہ چارٹ کی طرف۔ مقامی بولنے والے 371 ملین، غیر مقامی بولنے والے 611 ملین، کل بولنے والے 983 ملین۔ نمبر 3، ہندوستانی۔ ہندوستانی ہندی اور اردو کا اجتماعی نام ہے۔ ایک ہی زبان کی دو بولیاں ہیں۔ ہندی شمالی وسطی ہندوستان میں بولی جاتی ہے۔ یہ زبان بھارت کی سرکاری زبان ہے۔ پاکستان میں بنیادی طور پر اردو بولی جاتی ہے۔ اگرچہ ہندی اردو میں الفاظ اور لفظ میں فرق ہے، لیکن دونوں میں سے کسی بھی زبان کے بولنے والے آسانی سے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہندی اور اردو کے درمیان ایک قابل ذکر فرق یہ ہے کہ ان دونوں زبانوں کا رسم الخط ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہندی کو عام طور پر دیوناگری اسکرپٹ میں لکھا جاتا ہے، دوسری طرف اردو کو دائیں سے بائیں لکھا جاتا ہے، جس کا عربی حروف تہجی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ خود اردو کا نام اردو ہی لکھا جاتا ہے۔ موجودہ چارٹ پر نظر دوڑاتے ہیں۔ مقامی بولنے والوں کی تعداد 329 ملین، غیر مقامی بولنے والوں کی تعداد 215 ملین، کل بولنے والوں کی تعداد 544 ملین۔ نمبر 4، اسپینش۔ مقامی بولنے والوں کی تعداد کے مطابق ہسپانوی دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے، لیکن اگر کل تعداد کو دیکھا جائے تو یہ چوتھے نمبر پر ہے۔ ہسپانوی کے نام سے مشہور یہ زبان اسپین کے کیسٹل خطے میں شروع ہوئی تھی، اسی وجہ سے بعض اوقات اسے کیسٹیلین کہا جاتا ہے۔ ہسپانوی مسافروں اور جنگجوؤں نے اپنی زبان کو پوری دنیا میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا، افریقہ، پورے جنوبی اور وسطی امریکہ، کیریبین میں بولی جاتی ہے۔ استوائی گیانا افریقہ کا واحد ملک ہے جس میں ہسپانوی کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا گیا ہے۔ ہسپانوی ریاست ہائے متحدہ میں بھی دوسری بڑی زبان ہے، جس میں 40 ملین مقامی بولنے والے رہتے ہیں۔ اب ہم اس کا چارٹ پیش کرتے ہیں۔ مقامی بولنے والوں کی تعداد 436 ملین، غیر مقامی 91 ملین، ٹوٹل 527 ملین۔ نمبر 5، عربی۔ عربی 26 ممالک کی سرکاری زبان ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک نہیں بلکہ بہت سی زبانیں ہیں۔ اگر ہم اس نظریے کو ایک طرف رکھ دیں اور فرض کریں کہ عربی کہلانے والی ایک ہی زبان ہے، تو یہ ایک بڑی زبان ہے جس کے 400 ملین سے زیادہ بولنے والے ہیں۔
اس کی ابتدا جزیرہ عرب سے ہوئی۔ اس کے بعد یہ پورے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں پھیل گئی۔ عربی بے شک اسلام کی زبان ہے، کیونکہ ہماری مقدس کتاب قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زیادہ تر مسلمان عربی بولنے والے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود عربی زبان دنیا کے دوسرے بڑے مذہب کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے لفظی عربی بولتے تھے۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ قرآن کی کلاسیکی عربی کے بعد سے عربی کافی حد تک جدید ہو چکی ہے۔ بہت سارے عربی جدید معیاری عربی بھی بولتے ہیں۔ یہ ایک تعلیمی بول جو کہ کلاسیکی عربی پر مبنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا موجودہ چارٹ۔ مقامی بولنے والوں کی تعداد 290 ملین، غیر مقامی بولنے والوں کی تعداد 132 ملین، کل 422 ملین۔ نمبر 6، ملائی۔ اسے انگلش میں ملے اور اردو میں ملائی زبان کہا جاتا ہے۔ سنگاپور، برونائی، انڈونیشیا اور ملیشیا میں ملائی زبان سرکاری زبان کا درجہ رکھتی ہے۔ اب اسے تھائی لینڈ اور فلپائن کے کچھ حصوں میں بولتے ہوئے بھی سن سکتے ہیں۔ یہ آسٹریلیائی زبانوں میں اب تک کی سب سے بڑی زبان ہے۔ آسٹریلیائی زبانوں کا ایک ایسا خاندان جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ تائیوان میں پیدا ہوا ہے۔ اب ہم اس کے چارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ مقامی بولنے والوں کی تعداد 77 ملین، غیر مقامی بولنے والوں کی تعداد 204 ملین، ٹوٹل بولنے والوں کی تعداد 281 ملین۔ نمبر 7، روسی۔ روسی سلاویکی زبانوں میں سب سے بڑی زبان ہے۔ یہ 4 ممالک روس، بیلاروس، قزاقستان، کرغزستان کی سرکاری زبان ہے۔ یہ سابق سوویت یونین کے بہت سے ممالک میں بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے اور بہت سے ذیلی علاقوں میں بھی اس کی سرکاری حیثیت ہے۔ روسی کے قریبی رشتہ داروں میں یوکرائنی، بیلاروسی شامل ہیں۔ روس کی قرون وسطی کی ریاست میں بولی جانے والی ایک زبان سے ان تینوں زبانوں کا جنم ہوا تھا۔ مقامی بولنے والوں کی تعداد کے مطابق روسی زبان یورپ میں سب سے بڑی زبان ہے۔ سلاویکی زبانوں کی طرح یہ بھی سارلک حروف تہجی کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اب ہم اس کا چارٹ پیش کرتے ہیں۔ مقامی بولنے والوں کی تعداد 153 ملین، غیر مقامی بولنے والوں کی تعداد 113 ملین، ٹوٹل بولنے والوں کی تعداد 267 ملین۔ نمبر 8، بنگالی۔ کبھی کبھی اسے اس کی آبائی نام بنگلہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ بنگالی بنگلہ دیش اور بہت سی ہندوستانی ریاستوں کی سرکاری زبان ہے۔ در حقیقت یہ ہندوستان میں دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ ہندوستانی کی طرح بنگالی بھی ہند آریائی زبان ہے۔ یہ ہند یورپی خاندان کی ایک شاخ ہے۔ دوسری شاخوں میں رومانوی اور جرمنی زبانیں شامل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں بنگالی اور ہندوستانی ایک دوسرے کے دور کے کزن ہیں۔ بنگالی کو بنگالی حروف تہجی میں لکھا جاتا ہے۔ اس کا تعلق تبتی رسم الخط سے ہے۔ مغربی ممالک میں بنگالی رسم الخط نسبتاً نامعلوم ہے، لیکن یہ در حقیقت دنیا کا 5واں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا تحریری نظام ہے۔ دنیا بھر میں بہت سارے لوگ سارلک کی نسبت بنگالی رسم الخط میں لکھتے ہیں۔ مقامی بولنے والوں کی تعداد 242 ملین، غیر مقامی بولنے والوں کی تعداد 19 ملین، ٹوٹل بولنے والوں کی تعداد 261 ملین۔ نمبر 9، پرتگالی۔ پرتگالی لاطینی زبان سے بنائی گئی ہے اور جدید ہسپانوی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ یہ نام پرتگال سے آیا ہے جو پرتگالی زبان بولتا ہے۔ اسے لوسوفون کہا جاتا ہے۔ لوسوفون لفظ لوسیٹانیا سے نکلا ہے جو پرتگال کا عموماً نام ہے۔ برازیل میں لوسوفون کی اکثریت آباد ہے، جس میں پرتگالی بولنے والوں کی تعداد پوری دنیا کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ پرتگالی سلطنت کسی دور میں جنوبی امریکہ سے افریقہ تک، ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج پرتگالی زبان 9 ممالک کے ساتھ ساتھ چینی سرزمین مکاؤ میں بھی سرکاری زبان ہے۔ اب ذرا اس کے چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ مقامی بولنے والوں کی تعداد 218 ملین، غیر مقامی بولنے والوں کی تعداد 11 ملین، ٹوٹل بولنے والوں کی تعداد 229 ملین۔ نمبر 10، فرینچ۔ فرینچ 28 ملکوں کی سرکاری زبان ہے، جس میں فرانس، کینیڈا، بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ میں بولنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ مغربی وسطی افریقہ کے کچھ حصوں میں، کیریبین جزیروں پر اور یہاں کے جنوبی امریکہ کی سرزمین پر بھی وسیع پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ فرانسیسی ایک رومانوی زبان ہے، لیکن صدیوں کے دوران اس پر سیلٹک اور جرمنی زبان کا بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ اصل میں اس زبان کا نام فرانک کے نام پر رکھا گیا۔ فرانک قرون وسطی کے قبائل کا ایک مجموعہ تھا۔
فرانکش اب معدوم ہو چکے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے انہوں نے فرانسیسی زبان میں بہت جدید الفاظ کا اضافہ کیا۔ دنیا بھر میں بہت سے لوگ فرانسیسی کریول بولتے ہیں، خاص کر کے ہیٹی میں رہنے والے کریول کو اپنی واحد زبان سمجھتے ہیں۔ اب ہم اس کا چارٹ دیکھ لیتے ہیں۔ مقامی بولنے والوں کی تعداد 76 ملین، غیر مقامی بولنے والوں کی تعداد 153 ملین، کل 229 ملین۔